اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے سب سے اونچا نبی ہمارا نبی، بولو سب سے اونچا نبی ہمارا نبی، سب سے بالا نبی ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہمارا نبی۔ ارے ہمارے نبی معراج پہ گئے، ہمارے نبی عرش پہ گئے، ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا۔ لیکن جب ہمارے نبی عرش پہ گئے اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ، آدم کو صفی اللہ بنا دیا، اللہ نوح کو نجی اللہ بنا دیا، اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اللہ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، اللہ یونس کو صدیق اللہ بنا دیا۔ اللہ تو نے کچھ نبی کو کچھ بنایا۔ اللہ نے کہا جو چاہا میں نے نبی کو بنایا، سب کو کچھ بنایا۔ محمد تیری باری آئی، تجھے سب کچھ عطا کر دیا، تجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مجھے کیا بنائے گا؟ اللہ نے فرمایا حبیب اللہ بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے وہاں عرش پہ کہا اللہ فرق کیا ہوا؟ آدم صفی اللہ، بولو آدم، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یونس صدیق اللہ۔ اللہ تیرا نام تو وہاں بھی ہے اور میں حبیب اللہ، میرے میں بھی تیرا نام، میرے نام میں بھی تیرا نام، اور وہ نبیوں کے نام میں بھی تیرا نام، وہ صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، میں حبیب اللہ۔ اللہ تیرا نام تو وہاں بھی، اللہ تیرا نام تو یہاں بھی۔ اللہ فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرا نبی بہت بڑا فرق ہو گیا، بڑا فرق ہو گیا۔ کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے۔ ارے یہ جتنے ہیں وہ سب اللہ نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ جتنے نبی ہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو حبیب اللہ ہے۔ خود اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرے اس سے اللہ کا بندہ محبت نہ کرے؟ جس سے اللہ محبت کرے، جس سے جبرائیل محبت کرے، جس سے صحابہ محبت کرے، جس کے لیے صحابہ تن من دھن قربان کرے، وہ نبی جو مکے میں جائے تو قرآن نازل ہو جائے، وہ نبی مدینے میں جائے تو قرآن نازل ہو جائے۔ ارے وہ نبی جس کا نام قرآن میں، بولو جس کا نام قرآن میں محمد ہے، بولو جس کا نام قرآن میں محمد، جس کے چہرے کا ذکر قرآن میں والضحیٰ، جس کے بالوں کا ذکر قرآن میں واللیل اذا سجا، جس کے بچپن کا ذکر قرآن میں الم یجدک یتیما فآوا، جس کے ہدایت کا ذکر قرآن میں ووجدک ضالا فہدی، جس کی امیری اور غریبی کا ذکر قرآن میں ووجدک عائلا فاغنی، جس کے سینے کا ذکر قرآن میں الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے میں جو دل ہے اس کا ذکر قرآن میں ما کذب الفؤاد ما رأى، ارے جس کے دل کا ذکر قرآن میں ان لک فی النہاری سبحا طویلا، جس کے راتوں کا ذکر قرآن میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کی زبان کا ذکر قرآن میں فانما یسرناہ بلسانک، جو بولے تو قرآن وما ینطق عن الہوی، جو خاموش رہے تو قرآن لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ارے جو اپنا جس کا ہاتھ قرآن، جس کا ذکر ہاتھ کا ذکر قرآن میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے دوستو جس کے قدم کا ذکر قرآن میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس کے شہر کا ذکر قرآن میں لا اقسم بهذا البلد، اللہ کہتا میرا نبی تیری جان کی قسم بھی میں قرآن میں ذکر کرتا، لعمرک تیری جان کی قسم میرا نبی تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ میرے پیارو وہ نبی کا چہرہ، نماز، اے میرے دوستو میں قسم کھا کر کہوں نا قاری ذاکر صاحب غلط نہیں ہوگا، 50% سے زیادہ مجمع یہاں بیٹھا ہے جس نے اپنی نماز کو مکمل نہیں کیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بلکہ مولانا محبوب صاحب آدھا ڈزن یہاں جتنا بیٹھا ہے نا، پورے ڈزن میں آدھا ڈزن جو بیٹھا ہے نا، جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میرے دوستو ایک قاعدہ یاد رکھو، جب ہم نبی اور اللہ کے نہیں ہوں گے نا، اللہ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ ایک بار اللہ اور نبی کا دامن تھامو، اللہ کی قسم چاروں طرف سے حفاظت اللہ ہماری کرے گا۔ اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ سب سے کہوں گا، کون تیار ہے ایک کام کے لیے؟ نماز کا وعدہ پکا کرو انشاءاللہ۔ ہم کو نمازیں کتنی ملی؟
سچ بتاؤ کتنی نمازیں ملی؟ ابھی میں جو بات کروں گا نا اس کے بعد ایک بہت بھاری بات بولوں گا. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوئیں گے تو بھی کیا کر لے گی؟ ہم نہ کہہ رہے ہو تو کیا کر لو گے آپ لوگ. لیکن جو میں بولنے جا رہا ہوں نا سراج بھائی بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں. نمازیں کتنی ملی ہم کو؟ نمازیں کتنی ملی؟ 50. بولو 50. کتنی؟ 50. آپ کہو گے 5 نہ. میری بات برابر سننا. نمازیں کتنی ملی؟ وہ تو ہمارے نبی معراج پہ گئے اور 50 نمازیں لے کے چلے. حضرت موسیٰ راستے میں ملے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں جا رہا؟ کیا لے کے جا رہے ہو؟ نماز. کتنی؟ کہا 50. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں کم کراؤ کم. ہمارے نبی گئے کم کرائی. اللہ نے کتنی کم کر دی؟ 5. کتنی ہو گئی؟ 45. پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کم کراؤ. اللہ نے اور 5 کم کر دی. کتنی ہو گئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا. 40. پھر ہو گئی 35. پھر ہو گئی 30. پھر ہو گئی 25. پھر ہو گئی 20. پھر ہو گئی 15. پھر ہو گئی 10. پھر ہو گئی. جب ہمارے نبی پاک حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے نبی کم کرا. نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی کم کراؤ. ہمارے نبی بہت روئے. بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنا روئے کہ حدیث پاک میں لکھا حضرت موسیٰ بھی روئے. بولو حضرت موسیٰ بھی روئے. اور ہمارے نبی کو پوچھا آپ روتے کیوں ہو؟ کہا شرم آتی ہے. 50 دی تھی ہو گئی 5. اب کم کرانے شرم آتی ہے. میرے بھروچ والوں ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ نبی کو 5 نمازوں میں کم کرانے شرم آئی جن کے تلوے کو جبرائیل بھی چوما کرتے تھے. ہمارے نبی کے تلوے کو جبرائیل چوما کرتے تھے. ان کو اللہ کے سامنے 5 نمازیں کم کرانے شرم آئی. ہم سے بڑا غدار اور دھوکے باز بے شرم کون ہوگا جس کو نہ پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ جس کو 5 نمازیں نہ پڑھتے ہوئے یہ تو کتے سے بھی گیا گزرا. کتا گلی کا کتا. سوکھی روٹی ڈالو بھاؤ بھاؤ کر کے آئے گا. آتا ہے نا؟ ارے بولو کھاتا ہے روٹی؟ کھاتا ہے. دوسرے دن آپ نے پاس روٹی نہیں ہے پھر آیا آپ نے چلو پھر روٹی ڈال دی پھر چلا گیا. تیسرے دن پھر آیا آپ اپنے دل میں کہتے تیرا ٹھیکہ لے کے رکھا ہو تیرا باپ ہوں میں. ڈنڈا لے کے دھاڑ مارا وہ بیچارہ چلا گیا. چوتھے دن پھر آیا ارے کل تو مارا تھا پھر ڈنڈا لے کے مارا. 5ویں دن پھر آیا. ارے کیوں آیا؟ وہ بول نہیں سکتا. وہ اندر سے کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تیرے احسان میں آیا ہوں تو ڈنڈا مارے گا پھر بھی تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. میرے دوستو کتا دروازہ نہیں چھوڑتا. ہم نبی کے ہزاروں احسان کے ٹکڑے کھائے ان کا دروازہ توڑ کر چہرہ موڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ آج آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ. نمازیں کتنی ملی؟ 50. ہو گئی کتنی؟ ابھی بھی 5 نہیں ہوئی ہے. ہمارے نبی روئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی اللہ کتنا پیار کرتا. میرا محبوب کیوں رو رہا؟ میرا محبوب رو کیوں رہا؟ ہمارے نبی نے وہاں کیسے انداز میں کہا ہوگا اللہ تو نے دی تھی 50 اور لے کے کتنی جا رہا ہوں؟ یعنی ساتھ میں بولو لے کے کتنی جا رہا ہوں؟ 5. اللہ تو نے 50 دی 5 لے کے جا رہا ہوں. اس پہ رونا آتا. اللہ نے کہا نہیں پھر 50 پھر 50. ہمارے نبی مسکرائے اللہ پھر 50. اللہ جو تیرا قانون ہے وہی. اللہ نے کہا پھر 50 لیکن فرق یہ ہوگا امت پڑے گی 5. ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50. امت پڑے گی 5 ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50. تیری امت 1 فجر پڑے 10 فجر, 1 ظہر پڑے 10 ظہر, 1 عصر پڑے 10 عصر, 1 مغرب پڑے 10 مغرب, 1 عشاء پڑے 10 عشاء, تیری امت پڑے گی 5. مگر کہا تھا 50 بھی کینسل نہیں 5 بھی کینسل نہیں, پڑھنا ہوگا 5 ثواب لے کے جاؤ 50. ابھی تو کچھ نہیں ہوا. ابھی تو میں آپ کو اور بتا رہا ہوں. آخری بات جو بتانی ہے وہ تو بتاؤ نا. ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت بڑی جوش میں. ارے ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت بڑی. پڑھیں گے کتنی؟ بولو 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 پڑھیں گے کتنی؟ ثواب کتنا ملے گا؟ پھر بھی ہمارے نبی نے کہا اللہ میری امت فجر پڑے گی, اللہ میری امت فجر پڑے گی. سچ بتانا اللہ تو اس سے بڑا کیا ثواب دے گا؟ اس سے بڑا کیا ثواب دے گا؟ سنو 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 اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے آدم تھے نا, آدم, ان کو میں جنت سے نکالا. بولو اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا. حضرت آدم 300 سال روئے.
کتنے سال روئے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کتنے سال روئے؟ 300 سال روئے. اس کے بعد اللہ نے معاف کر دیا. ارے بولو اللہ نے معاف. کتنے سال روئے؟ ارے اللہ نے فرمایا میرے آدم کو جب جنت سے نکالا 300 سال روئے، پھر میں نے معاف کیا. اللہ نے کہا میرا آخری نبی تو بہت پیارا ہے، تیری امت بھی بہت پیاری ہے. حضرت آدم کو 300 سال کے رونے پر جو ثواب میں نے عطا کیا، تیری امت فجر پڑے گی اس پر میں وہ ثواب عطا کر دوں گا. میرے دوستو، کاش کوئی فجر پڑھ لے، 300 سال رونے کا ثواب ملتا ہے. اور 300 سال پہ جو معافی آدم کو ملی ہے، فجر کی نماز پر اللہ وہ معافی ہم کو بھی عطا کر دیتا ہے. چلو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ تو فجر کا معاملہ ہوا، ظہر میں تو گرمی میں میری امت کتنا پڑے گی؟ کتنی رکعت پڑے گی؟ 4. اللہ کیا دے گا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا وہ میرے نبی ابراہیم تھے. بولو تھے نا. ابھی آ رہا ہے وہ موسم، آ رہا ہے. اللہ عافیت کے ساتھ یہ موسم ہم سب کو نصیب فرمائے. قربانی کہا وہ میرے نبی تھے نا ابراہیم، وہ گئے تھے نا. ارے بولو گئے تھے نا. کس کو لے کر گئے تھے؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل. زمین پہ لٹایا. ارے ذبح کرنے والے تھے. ارے بولو نا، صحیح بولو نا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری لی اپنے بیٹے کو، ارے بولو نا، بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے. بالکل قریب تھا کہ ذبح کرتے. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لٹائے، ذبح کرنے والے تھے. وہ تو اللہ نے جنت کا جانور بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم نے جو قربانی دی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا جو ارادہ کیا، جو ثواب میں نے ابراہیم کو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے ارادے پہ دیا، اللہ نے کہا میری قسم میرا نبی تیری امت ظہر پڑے گی، ابراہیم کا ثواب عطا کر دوں گا. فجر پڑھو تو حضرت آدم کے 300 سال کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اثر میری امت اثر بھی تو پڑے گی. اللہ نے فرمایا ایک نبی گزرے ہیں، ساتھ میں بولنا، نام بولنا، حضرت عزیر. بولو کیا نام؟ عزیر. ہمارے یہاں نام رکھتے عزیر. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی گزرے. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ ایسا راستے سے جا رہے تھے نا، تو کہا اللہ مر جائیں گے پھر اللہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے کہا سو جاؤ. حضرت عزیر کو کیا کیا؟ اللہ نے سلا دیا. ارے بولو کیا کر دیا؟ سلا دیا. اللہ نے سلائی دیا. اللہ نے 100 سال کے بعد اللہ نے جگایا. کتنے سال کے بعد؟ تو اللہ نے پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ اللہ 12 گھنٹے سویا ہوگا. یا اللہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے. لبثت یوما او بعض یوم. اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام. اللہ نے کہا عزیر 100 سال کے بعد زندہ کیا، بتانے کے لیے. تمہارے دماغ میں خیال آیا نا مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، 100 سال کے بعد میں نے تم کو زندہ کر دیا. 100 سال. حضرت عزیر نے فرمایا اللہ 100 سال. حضرت عزیر نے دیکھا 100 سال، کہا اللہ میرا تو یقین بڑھ گیا، میرا تو یقین پورا ہو گیا. اللہ نے کہا عزیر کو 100 سال سلانے کے بعد اٹھایا، جو یقین کی دولت دیا، تیرا امتی 4 رکعت اثر پڑے گا، وہی یقین کی دولت سے مالا مال کر دوں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ کتنی رکعت؟ کہا اللہ وہ مغرب کی 3 رکعت پہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے ایک نبی جن کا نام ہے ایوب. بولو کیا نام ہے؟ بہت روئے. ارے بولو نا بہت. وہ بہت روتے تھے اللہ کے سامنے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ نے کہا میرا ایوب بہت رونے والا. نعم العبد انہ اواب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ایوب بہت رونے والا. حضرت ایوب روتے رہتے، صبر کرتے رہتے، اللہ کو ان کے رونے پر پیار آتا. اللہ نے فرمایا میرے ایوب کے رونے پر جو پیار آیا، میرے ایوب کے رونے پر جو میں نے نعمت عطا کی، تیرا امتی مغرب کی 3 رکعت پڑے گا، ایوب کے رونے کا ثواب عطا کر دوں گا. تو ساتھ میں بولو نا فجر پڑے تو حضرت آدم کے 300 سال رونے کا ثواب ملے، ظہر پڑے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب ملے، عصر پڑے تو حضرت عزیر کے ایمان و یقین کا مرتبہ ملے، مغرب پڑے تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب ملے. ہمارے نبی نے پوچھا کون سی نماز؟ ابھی کون سی پڑھی؟ عشاء. بولو پھر بولو. اللہ نے فرمایا عشاء کسی نبی نے نہیں پڑھی. عشاء کی نماز کسی نبی نے
نہیں پڑھی. ہاں ایک بھی نبی نے نہیں پڑھی. اللہ نے کہا یہ عشاء کی نماز تو اسپیشل تیری امت کو. اللہ نے کہا عشاء کی نماز تو میرا محبوب تجھے اور تیری امت کو. عشاء کی نماز کسی نبی نے نہیں پڑھی ہے, کسی نبی نے کسی امت نے نہیں پڑھی. اللہ نے کہا عشاء کی نماز میرے نبی تمہاری اسپیشلٹی ہے, تمہاری امت کی اسپیشلٹی ہے. اور جو تمہارا امتی عشاء پڑھے گا, جو تمہارا امتی عشاء پڑھے گا, میرا نبی تم جنت میں جاؤ گے. تمہارا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. عشاء پڑھنے والے کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا. نبی چھوڑیں گے نہیں جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دیں گے. تو فجر میں اگر آدم ملتے ہیں, ظہر میں حضرت ابراہیم ملتے ہیں, عصر میں حضرت عزیر ملتے ہیں, مغرب میں حضرت ایوب ملتے ہیں, تو عشاء کی نماز میں مصطفیٰ ملتے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ. اور آئی پی ایل میں یہی نماز چلی گئی, ٹی وی سیریل میں یہی نماز چلی گئی. پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا, عشاء نہیں پڑھے گا. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز ان پر بہت بھاری ہے. عشاء کی نماز کچھ لوگوں پر بہت بھاری ہے. صحابہ نے پوچھا کس پر عشاء کی نماز بھاری ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا منافقوں پر عشاء کی نماز بہت بھاری ہے. منافق وہ ہوتا ہے جس کے زبان پہ تو کلمہ ہوتا, دل میں کلمہ نہیں ہوتا ہے. عشاء وہ نہیں پڑھتا جس کے دل میں کلمہ. ان اثقل الصلاۃ صلاۃ العشاء علی المنافقین. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بھاری نماز منافقوں پر ہوتی ہے وہ عشاء والی نماز ہے, کیونکہ ہر نماز میں کوئی نبی ملتا, عشاء میں خود مصطفیٰ مل جاتے ہیں. تو میرے دوستو اب اگر نماز نہیں پڑھے تو بہت خراب بولے جاوے کہ نہیں. ارے اتنا بولنے کے بعد تو میں نے یہ جو بات کی نا, ایک مرتبہ میں نے ایک گاؤں میں نام نہیں لیتا, میں نے وہاں بات کی تو ایک دو تین جوان میرے پاس آئے, کہا مولانا ہم نے تو پہلی بار سنا اور اب تو ہمارا دل کیا ہمارا ایمان بولتا ہے کہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا. جب اللہ اتنا بھاری بھاری ثواب دیتا ہے تو میرے بھروچ والوں اگر کوئی بولتا تو کیا ہمارا دل جاگتا نہیں؟ پڑھیں گے نماز, پڑھیں گے نماز. آخری بات بولو بولو بولو, ہمارا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ارے حافظ غلام یہ تو یہ بھی جواب نہیں دیتے بھائی. ہاں تمہارا کوئی امپورٹنٹ کوئی باہر سے آتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے. ارے بولو نا ہمارا پیشاب, پھر بولو ہمارا پیشاب. اپنے کو چیڑ ہوتی کہ نہیں پیشاب سے؟ وہ تو مجبوری ہے, جانا پڑتا ہے, ورنہ پیشاب آدمی کو اچھا لگتا. ارے بولو نا اسی لیے جنت میں پیشاب ہی نہیں, جنت میں پیشاب پاخانہ ہے ہی نہیں. لا یبولون ولا یتغوتون. حدیث میں لکھا جنت میں پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنا کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا پیتا رہے گا تو جائے گا کہاں جب پیشاب بھی نہیں ہوگا پاخانہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا جشا ان کا جشا المسکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا اور وہ ڈکار میں بھی مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, اسی میں کھانا پینا سب ہضم ہو جائے گا. تو